سو الجھنیں ستائے ہوئے ہیں، ہمیں زندگی بہت تھکائے ہوئے ہے۔ لاکھ چاہوں بھی تو تجدید نہیں ہو سکتی، مجھ کو ایک شخص نے پھینکا ہے پرانا کر کے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ خدا کبھی کسی نرم دل والے کو کسی مضبوط دل والوں سے محبت میں مبتلا نہ کرے۔ ایک ترستا رہتا ہے اور دوسرا محسوس تک نہیں کر پاتا۔ مجھے اب انتظار کرنے کی عادت نہیں رہی، اور یہ عادت دوبارہ سیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ نہ انتظار، نہ خوش فہمی، امیدیں، نہ جھوٹے خواب، اس میں سے کسی کا بوجھ اٹھانے میں اب دلچسپی نہیں رکھتی۔ بس اتنا کہنا ہے کہ مائیں جب خوبصورت بیٹے کو جنم دیتی ہیں تو انہیں شہزادوں کی آس مت دلایا کریں، محلوں کے خواب مت دکھایا کریں کہ محلوں کی اونچی فصیلوں سے اس پار سب کچھ مر جاتا ہے، نہ شہزادی بچتی ہے اور نہ خواب۔ غلط فہمی کسی کی بوئی گئی یا لکھی گئی بات پوری طرح سمجھ نہ آئے تو اپنی فلسفی جھاڑنے سے پہلے ایک بار اس شخص سے پوچھ لیں، کیونکہ غلط فہمی بہت بے رحم ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم بھی بیوقوف ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا نا، لوگوں کی مکاریاں سمجھ آتی، نہ چالاکیوں کو بھاپ پاتے، بے وفاؤں کی مصروفیت سمجھتے تو لمحوں کے بدلاؤ کو دن بھر کی تھکان۔ کاش ہم بھی بیوقوف ہوتے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، غلط کہتے ہیں، محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہے۔ عجیب قصہ ہے زندگی کا، اجنبی حال پوچھ رہا ہے اور اپنے کو خبر تک نہیں۔ یقین جانو میں اس قیدیوں میں سے ہوں جو کھلے دروازے دیکھ کر فرار نہیں ہوتے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہیں ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ غریب لڑتی رہی ہواؤں سے، امیری نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ گھر جا کے بچوں کو چپکے سے کھلایا ہوگا، ان کو کیا معلوم کہ کس حال میں کمایا ہوگا۔ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں۔ یہ ہے قوم کی اصل بیٹی جو غریب ضرور ہے مگر ملالا کی طرح ضمیر فروش نہیں۔ شیئر کرو یہ عظیم مثال اور دکھاؤ اندھے لبرل کو جنہیں یہ بچیاں نظر نہیں آتی۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول گئے کسی کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ میں 15 منٹ تک اس بچے کو دیکھتا رہا، 30 کا درجن 30 کا درجن کہتے کہتے اچانک کھیلنے لگ جاتا تھا، تو میں نے سوچا واقعی اصل امتحان تو زندگی لیتی ہے۔ یہ تصویر ہماری پلیٹ میں رکھے ہوئے ایک لقمے کی اہمیت بتاتی ہے۔
تجھے نہ آئے گی مفلس کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ۔ میں بھی رہتا ہوں پاس مسجد کے، میں بھی یارب تیرا پڑوسی ہوں۔ کس کو کیا ملا اس کا کوئی حساب نہیں، تیرے پاس روح نہیں میرے پاس لباس نہیں۔ کیا آپ نے کبھی درد کی تصویر دیکھی ہے؟ اگر نہیں تو ایک لمحے کے لیے اس تصویر پر غور سے دیکھیں، یقیناً محشر کے دن اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ تم زمین والے پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔